بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو میں ایک عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں۔ میں نے شروع میں 2 آیتیں پڑھی ہیں خطبے میں، 10ویں پارے کی آیتیں ہیں۔ اس واقعے سے بھی ہمیں معلوم ہوگا کہ ایمان کے بعد کبھی کبھی خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، اور ایک صحابی تھے، ان کو صحابی کہنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں خالی سمجھانے کے لیے آپ کو بول رہا ہوں، ورنہ صحابی کہنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ان کی موت بھی ایمان کی حالت پر ہوئی ہو، ان کو صحابی کہا جائے گا۔ لیکن اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو پھر ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ تو لہذا میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، شروع میں مسلمان تھے وہ، لیکن کیا ہوا، ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اور قرآن کریم کے اندر آیتیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اس کا واقعہ تفسیر کی کتابوں میں علامہ آلوسی بغدادی اپنی عظیم الشان تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں کہ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا ثعلبہ بن حاتب، یہ مسلمان تھے شروع میں۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بہت زیادہ مال عطا کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَيْحَكَ يَا ثعلبہ، اے ثعلبہ تیرا برا ہو، زیادہ مال کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں، اللہ کے نبی نے کہا اگر میں مال لینا چاہتا تو اللہ ان مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا کر میرے پیچھے چلا دیتے، اتنا مال مجھے مل سکتا تھا، سونے مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا دیا جاتا، لیکن میں نے زیادہ مال کی ہرس اور لالچ نہیں کی۔ کیوں؟ فرمایا کہ تھوڑا مال مل جائے اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو، جو مل گیا اس پر شکر ادا کرو، یہ بہتر ہے زیادہ مال ملنے سے جس میں لگ کر تم اللہ کے ناشکرے بن جاؤ، اللہ کا شکر ادا نہ کر سکو، یہ اچھا نہیں ہے۔ کم مال مل جائے شکر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ چلے گئے، پھر کچھ دیر کے بعد، کچھ دن کے بعد آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مال میں اضافے کی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد 2-3 بار آنے کے بعد اللہ کے نبی نے ان کے لیے مال کے اضافے کی دعا کر دی۔ جب دعا کر دی تو ان کا مال دن بدن بڑھنے لگا، بکریوں میں اضافہ ہونے لگا، اونٹوں میں اضافہ ہونے لگا، اور بھی مال گھوڑوں میں اضافہ ہونے لگا، اتنا مال بڑھنے لگا کہ مدینے میں رہنا، مال رکھنا مشکل ہو گیا، جگہ ناکافی ہو گئی۔ تو مدینے کے قریب پہلے رہتے تھے، وہاں سے منتقل ہو کر مدینے کے ذرا پیچھے کے حصے میں چلے گئے، باہر نکل گئے، وہاں اپنا مال اور ساز و سامان کے ساتھ رہتے تھے۔ اس مال کی کثرت کی وجہ سے ان کے بارے میں لکھا ہے پہلے تو 5 نمازیں اللہ کے نبی کی خدمت میں مسجد میں آ کر پڑھتے تھے، اس کے بعد میں دن کی نمازوں میں آنا چھوڑ دیا، صرف رات کی نمازوں میں آتے تھے، اور کبھی صرف ظہر عصر میں آ جاتے، بقیہ میں نہیں آتے، اور کبھی ایک پڑھتے کبھی 2-4 چھوڑ دیتے، ایسا رہا۔ پھر مال اور بڑھنے لگا، یہاں تک کہ وہ اور مدینے سے باہر چلے گئے، یہاں تک کہ صرف جمعہ میں آنے لگے، اس کے بعد بقیہ نمازوں کے لیے وقت نہیں تھا۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیارے نوجوانوں، آپ اس واقعے پر غور کریں، جو لوگ صرف جمعہ کے اندر مسجد کو آتے ہیں، اللہ کے لیے غور کریں، اس واقعے کو غور سے سنیں کہ آج ہم میں سے کتنے لوگوں کی ایسی حالت ہے کہ ان کے مال کی وجہ سے، ان کے دکان کی وجہ سے، ان کے کمپنی کی وجہ سے ان کو نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ حضرات خاص طور پر اس واقعے کو سنیں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں اور اللہ سے ڈریں۔ چنانچہ وہ صحابی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مدینے سے باہر چلے گئے، مال زیادہ ہو گیا، اب کیا ہوا، صرف جمعہ میں آتے تھے، یہ حال ان کا ہو گیا۔
اب اس کے بعد ان کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آیت نازل ہو گئی. اچھا، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو صحابہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. تو اللہ کے نبی نے کہا ان کے پاس بھی چلے جانا، ثعلبہ بن حاطب کے پاس. تو وہ گئے اور جا کر ان سے کہا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، آپ زکوٰۃ ادا کریں. تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ٹیکس ہے جو کافروں سے لیا جاتا ہے، ہم مسلمانوں سے ٹیکس لینے کی کیا ضرورت ہے، میں نہیں دوں گا، یہ انہوں نے کہا. تو اب قرآن کریم کے اندر ان کے بارے میں آیتیں نازل ہو گئی. ان آیتوں کو غور سے سنیں. اللہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کیا وعدہ کرتے ہیں؟ اگر اللہ ہمیں بہت زیادہ مال دے دے، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم ضرور بالضرور صدقہ دیں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیک لوگوں میں سے بن جائیں گے، ایسا وعدہ کرتے ہیں. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر جب اللہ اپنے فضل سے ان کے مال میں اضافہ کرتے ہیں، برکت دیتے ہیں. ایک دکان تھا، 2 دکان ہو گئے، 2 سے 4 ہو گئے. ایک بلڈنگ تھی، اب 4 ہو گئے. سواریاں بھی ایک تھی، اب 8-10 ہو گئی. اس طرح اللہ جب فلما آتاہم من فضل، اللہ ان کے مال میں برکت دیتے ہیں. بخلوا بہ، اب کنجوسی کرنے لگتے ہیں، اب اللہ کے لیے دینے تیار نہیں ہوتے، اللہ کے لیے خرچ کرنا نہیں چاہتے. بخلوا بہ وتولوا، اور منہ موڑ لیتے ہیں. وہم معرضون، اور اعراض کرنے لگتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. اب سنیے آگے کی آیت. اللہ کہتے ہیں فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. اللہ نے ایسے لوگوں کے دل میں نفاق ڈال دیا. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں اللہ نے نفاق ڈال دیا. إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، یہ جو اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، وہ قیامت تک کے لیے اللہ نے نفاق ڈال دیا ہے. قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کے دل میں نفاق ڈال دیا. کیوں؟ بما اخلف اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے بما اخلف اللہ ما وعدوا بما كانوا يكذبون، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدے کے خلاف ورزی کی، جھوٹ بولا اللہ کو. بما كانوا يكذبون، کہتے تھے مال مل جائے ہم خوب خرچہ کریں گے، مال مل جائے ہم نیک بن جائیں گے، مال مل جائے ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے. لیکن جب مال مل گیا اب کنجوسی کرنے لگے، اللہ کیسے کیے ہوئے وعدے کو بھلا دیا اور اللہ سے اللہ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، جھوٹ بولا انہوں نے. اس لیے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. وہ نفاق مہینے 2 مہینے سال 2 سال کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے. اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا گیا. اب سوچئے قیامت تک کے لیے نفاق ڈال دیا گیا تو اس کی موت ایمان پر نہیں ہو سکتی. قیامت تک کے لیے نفاق ڈال دیا گیا، ایمان پر خاتمہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ اللہ نے کہا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. یہ آیتیں ان کے بارے میں نازل ہو گئی. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ان کے کسی رشتہ دار نے، کسی جاننے والے نے جا کر ان کو بتایا، ثعلبہ بن حاطب کو، ارے تمہارے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہو گئی ہیں، کیسی حرکت تم نے کر دی، جاؤ جا کر اللہ کے نبی سے معافی مانگو اور زکوٰۃ اللہ کے نبی کی خدمت میں زکوٰۃ ادا کرو. اب وہ ڈرتے بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اب میں یہ زکوٰۃ لے کر آپ کے پاس دینے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے اس وقت جو جملہ فرمایا وہ لکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہاری زکوٰۃ، تمہارا مال لینے سے منع کر دیا ہے. اللہ نے مجھے تمہارا مال لینے سے منع کر دیا ہے، میں ہرگز قبول نہیں کروں گا. لے جاؤ، ہم نے جب تمہارے پاس بھیجا تھا تم نے اس کو ٹیکس کہا اور منع کر دیا، میرے حکم کی خلاف ورزی کی تم نے، لہذا ہم آپ کا مال قبول نہیں کریں، اور اللہ نے منع کر دیا. یہ سن کر وہ ثعلبہ بن حاطب مٹی کو اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنے لگے اور چیخنے لگے. لیکن اس وقت وہ چیخنا چلانا ان کے کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود منع کر دیا. اب اس کے بعد وہ واقعے میں لکھا ہوا ہے
کہ وہ ثعلبہ بن حاطب چلے گئے، اس کے بعد اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، اس کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا۔ اس حضرت ابو بکر کے زمانے میں ثعلبہ بن حاطب زکات دینے کے لیے آئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی نے جس کی زکات نہیں لی، ابو بکر بھی اس کی زکات قبول نہیں کرے گا۔ چنانچہ ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، اس دور میں وہ آئے حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر نے کہا جب ابو بکر نے، جب اللہ کے نبی نے تمہاری زکات نہیں لی، عمر بھی نہیں لے سکتا۔ چنانچہ حضرت عثمان کے دور میں بھی تھے، وہ حضرت عثمان کی خدمت میں آئے، جب حضرت عثمان نے بھی ان کی زکات قبول کرنے سے منع کر دیا، یہاں تک کہ وہ منافق بن کر دنیا سے چلے گئے۔ مات منافقا، لکھا ہوا ہے مات منافقا، موت منافق ہونے کی حالت میں آئی۔ کیوں؟ اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو جھوٹا ثابت کر دیا، وعدے کی خلاف ورزی کی، مال کی وجہ سے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں فخلف من بعدهم خلف، کچھ لوگ بعد میں آنے والے آئیں گے، اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کریں گے، اضاعوا الصلاۃ ويتبعون الشهوات، اور اپنی خواہشوں کی اتباع کریں گے، قرآن کی اتباع نہیں کریں گے، اپنے خواہش کی اتباع کریں گے، اپنے خواہش کے پیچھے چلیں گے، اللہ کے قانون کے تابعداری نہیں کریں گے۔ یہ واقعہ بڑا ڈرانے والا واقعہ ہے، بڑا گھبراہٹ پیدا کرنے والا واقعہ ہے، خاص طور پر جن کو اللہ نے مال دیا، وہ مال میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ مسجدوں سے دور ہو گئے۔ اللہ کے لیے میرے بھائیوں اس واقعے سے عبرت حاصل کرو، اگر یہ بیماری ہمارے اندر ہے